بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 18، نام کتاب کردار سازی، حصہ دوم، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب۔ آیت قرآنی: اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152۔ نماز وحشت قبر کا طریقہ: یہ نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر ثواب رجا کی نیت سے ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو بخش سکتے ہیں جو اس رات دفن ہوئے ہوں۔ فضیلت و طریقہ نماز مغفرت والدین: 2 رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھے۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ کہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنین وللمؤمنین والمؤمنات، اور نماز کے بعد 10 مرتبہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اسی وقت اس کے والدین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوران نماز مندرجہ بالا آیات دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حدیث: جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کوئی دین نہیں۔ امام حسن علیہ السلام۔ آیہ قرآنی: ہم نے اس دنیا کی آگ کو آخرت کی آگ کی یاد دہانی کا سبب قرار دیا ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 73۔ نمبر 9، مریض کی عیادت کے لیے جانا۔ ہر ماہ کم از کم ایک بیمار کی عیادت قربتاً اللہ کیجیے، اور اگر پورے ماہ کوئی بیمار مومن نہ ملے تو ہر ہفتہ کم از کم کسی ایک وقت تمام مومنین و مومنات مریضوں کی صحت و سلامتی اور جلد شفا یابی کی نیت سے 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں۔ عیادت مریض کا عمل انجام دینے سے مندرجہ ذیل فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جائے تو اس کے گھر پہنچنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 70 لاکھ گناہ محو کر دیے جاتے ہیں، اور 70 لاکھ فرشتے اس پر موکل ہوتے ہیں جو اس کی قبر پر بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے راستوں پر چلتا ہے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو مریض کے پاس بیٹھنے تک رحمت خدا میں ڈوبتا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس سے اٹھتا ہے تو رحمت خدا اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی شخص جو مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث: غصہ غصیلے شخص کو پست اور اس کے عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ آیت قرآنی: اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح ہی بات کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ نمبر 10، روزانہ ہر نماز کی کم از کم 1 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ روزانہ کی نمازوں میں ابتدائی طور پر کم از کم 1 رکعت مکمل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ بار بار کی مشق کے بعد انشاءاللہ دیگر رکعات میں بھی مکمل خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا۔ نماز کے وقت مصلی پر جا کر نماز شروع کرنے سے پہلے نماز میں مکمل توجہ رکھنے کا ارادہ کیا جائے۔ نماز کی قرأت کو توجہ سے ادا کرے، قرأت کے معنوں میں غور کرے اور سمجھے کہ خدا کے دربار میں کھڑا ہے۔ خدا کی قسم بعض اوقات انسان 50 برس کا ہو جاتا ہے جبکہ خدا نے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کی ہوتی، اور اس سے بڑھ کر افسوس اور کون سی بات ہوگی۔ خدا اس عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے جس کو کرنے والا بھی اسے حقیر سمجھتا ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے قرآن میں بہترین عمل کا مطالبہ کیا ہے، زیادہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ جب بھی نماز پڑھو پورے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ بے شک ان ایمان والوں نے نجات پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ جب نماز اپنے وقت پر خدا کی طرف روانہ کرتی ہے جب نماز اپنے وقت پر خدا کی طرف سفر کرتی ہے
تو پھر اپنے پڑھنے والے کے پاس خوبصورت شکل میں آ کر کہتی کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور اگر نمازی بے وقت اور شرائط و حدود کا خیال نہ رکھے تو وہ نماز خدا کی طرف سفر کرتی ہے اور پھر سیاہ ڈراؤنی شکل لے کر نمازی کے پاس آ کر کہتی کہ تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے ضائع کرے۔ اگر نمازی آداب نماز سے غفلت برتے تو وہ نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام: جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز دنیا کی کسی چیز کو یاد نہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث: دین کی آفت 3 چیزیں ہیں: حسد، خود پسندی اور غرور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آیت قرآنی: اور تم نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ نمبر 11، نماز عشاء کے بعد وسعت رزق کے لیے مجرب ایک تعقیب پڑھنا۔ نماز عشاء کی یہ تعقیب وسعت رزق کے خزانوں میں سے ہے۔ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والوں کے رزق میں بہت جلد وسعت پیدا ہوتی ہے۔ خدا بندہ، مجھے اپنی روزی کے مقام کا علم نہیں اور میں اسے اپنے خیال کے تحت ڈھونڈتا ہوں، بس میں طلب رزق میں شہر و دیار کے چکر کاٹتا ہوں اور اس کی طلب میں سرگرداں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ آیا میرا رزق ہوا میں ہے یا پہاڑ میں، زمین میں ہے یا آسمان میں، بیابان میں ہے یا سمندر میں، کس کے ہاتھ اور کس کی طرف سے ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس کا علم تیرے پاس ہے، اس کے اسباب تیرے قبضے میں، اور تو اپنے کرم سے رزق تقسیم کرتا ہے، اپنی رحمت سے اس کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور اے پروردگار اپنا رزق میرے لیے وسیع کر دے، اس کا طلب کرنا آسان بنا دے اور اس کے ملنے کی جگہ قریب کر دے۔ جس چیز میں تو نے میرا رزق نہیں رکھا مجھے اس کی طلب کے رنج میں نہ ڈال، کہ تو مجھے عذاب دینے میں بے نیاز اور میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ پس تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اس ناچیز بندے کو اپنے فضل سے حصہ عطا فرما کہ تو بڑا فضل کرنے والا ہے۔ حدیث: اللہ تعالیٰ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے آیات قرآنی اور اپنے معاملات طے کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 6۔ نمبر 12، مہینے میں ایک بار کسی مسجد یا امام بارگاہ کی تعمیر یا طالب علم کی کفالت یا کسی دینی کتاب کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ خدا کے ان بندوں کو دیکھے جنہیں جہنم سے آزاد کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طالب علموں کو دیکھے۔ انسان جو بھی صدقہ دیتا ہے اس میں علم کو پھیلانے سے افضل کوئی صدقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین میں میرا گھر مسجد ہے پروردگار عالم، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو گھر سے باوضو ہو کر آئے اور پھر میرے گھر مسجد میں میری زیارت کرے۔ حدیث قدسی۔ جو کوئی 2 حدیث سے سیکھ لے، ان پر عمل کرے اور اپنے لیے فائدہ حاصل کرے یا دوسروں کو سکھا کر انہیں فائدہ پہنچائے تو یہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ایک ایسی حدیث میری امت تک پہنچا دے جس سے ایک اسلامی سنت زندہ ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام صدقات و خیرات سے بیش بہا اور بہترین صدقہ یہ کہ پہلے انسان خود علم حاصل کرے پھر اپنے برادر دینی کو اس کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کتابیں لکھو اور اپنے علم کو دینی بھائیوں کے درمیان نشر و اشاعت کے ذریعے پھیلاؤ۔ اگر تم اس دنیا سے چل بسے تو ان کتابوں کو اپنی اولاد کے لیے ورثے میں چھوڑ دو، کیونکہ عنقریب لوگوں کے سامنے ایسا پرآشوب زمانہ آئے گا جس میں اپنی محفوظ کتابوں کے سوا انس لینے یا تبادلہ نظر کا لطف اٹھانے کے لیے اور کوئی چیز میسر نہیں آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہو تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کے ہر حرف کے بدلے
جو اس وقت پر تحریر ہے خدائے بزرگ و برتر اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث تحمل اور بردباری عیبوں کا قبرستان ہے، مولا علی علیہ السلام۔ آیات قرآنی صلح بہرحال بہتر ہے، سورہ نساء آیت نمبر 128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو حکمت و دانائی کی بات سے بہتر کوئی تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، یعنی اس سے بھی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ انسان علم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا صدقہ 5 قسم کا ہے۔ صدقہ 10 نیکیوں کے برابر ہے اگر تندرست اور صحیح اعضاء و جوارح والے کو دیا جائے۔ صدقہ 70 نیکیوں کے برابر ہے اگر مریض کو دیا جائے۔ صدقہ 700 نیکیوں کے برابر ہے اگر ماں باپ کو دیا جائے۔ صدقہ 7000 نیکیوں کے برابر ہے اگر مردوں کے ایصال ثواب کے لیے دیا جائے۔ صدقہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے اگر طالب علم کو دیا جائے۔ تعمیر مسجد، دینی طالب علم کی کفالت یا تعمیر مدرسہ، دینی کتب کی نشر و اشاعت، تعمیر امام بارگاہ۔ مہینے میں ایک بار کسی مسجد یا امام بارگاہ کی تعمیر یا کسی طالب علم کی کفالت یا کسی دینی کتاب کی نشر و اشاعت میں حصہ لے لیا ہے۔ حدیث دینی سمجھ حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی عبادت افضل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا اسے سیدھے راستے پر نہیں لگاتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ آیت قرآنی سورہ زمر آیت نمبر 3۔ نمبر 13، روزانہ سونے سے پہلے 14 معصومین کی زیارت کے لیے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا لائے عمل اختیار کرنا۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ جب بھی بستر پر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ اگر ان اذکار کو پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو خواب میں بہت سی حقیقتوں کا اظہار ہو سکتا ہے۔ یہ اعمال انجام دے کر میں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ نمبر 1، سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ہی جیسا ہی ایک بشر ہوں، مگر میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک اکیلا ہے، لہذا جو بھی اس کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ بنائے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285۔ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس پر نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظلمہ بھی۔ پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کر دینا، ہم پر رحم کر دینا۔ تو ہمارا مولا اور مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حدیث کسی شخص کی مدد کرنا 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت قرآنی، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ ایمان والو اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو، تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، علاوہ ان کے کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھ لینا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے، صرف آپس کی شرارتوں کی بنا پر۔
اور جو بھی آیت الہی کا انکار کرے گا تو خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ صاحبان ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ نمبر 7 تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ نمبر 8 آیت الکرسی۔ نمبر 9 سورہ اخلاص 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھی جائے۔ حدیث: جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہش مند ہو وہ ریاکار ہے۔ آیت قرآنی: اے رسول کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم لوگ بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہارے سامنے آئے گی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ نمبر 14 روزانہ اپنے تمام مستحبات و نیک اعمال مرحوم مومنین کو ہدیہ کرنا۔ جامع الاخبار میں منقول ہے کہ ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے مردوں کو ہدیہ پہنچاؤ۔ میں نے پوچھا کہ مردوں کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صدقہ اور دعا، اور فرمایا کہ مومنین کی روحیں ہر جمعے کو اپنے مکانوں کے سامنے آ کر فریاد کرتی ہیں، اور ہر ایک یہ فریاد کرتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے والدین، اے میرے رشتہ داروں، خدا تم پر رحمت کرے، مجھ پر مہربانی کرو۔ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا اس کا حساب و عذاب ہم پر ہے، اور نفع غیروں کے لیے۔ ہر ایک اپنے عزیزوں سے فریاد کرتا ہے، مجھ پر ایک درہم یا ایک روٹی یا کپڑے کے ذریعے مہربانی کرو تاکہ خدا تمہیں بہشت کا لباس عطا کرے۔ بس رسول خدا رو پڑے اور ہم بھی رونے لگے۔ حضرت میں زیادہ رونے کی وجہ سے طاقت نہ رہی۔ پھر فرمایا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، عیش و عشرت کی زندگی کے بعد مٹی کے ڈھیر تلے دبے پڑے ہیں۔ وہ اپنے نفوس پر ہلاکت کی وجہ سے ندا کرتے اور کہتے ہیں کاش ہم اپنی پونجی اطاعت خدا اور اس کی رضامندی میں خرچ کرتے تو آج تمہارے محتاج نہ ہوتے، اور آج حسرت و پشیمانی کے ساتھ ہم فریاد کر رہے ہیں۔ جامع الاخبار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ بھی میت کے لیے دیا جاتا ہے، ایک فرشتہ ایک نورانی طبق میں جس کی روشنی ساتوں آسمانوں کو منور کرتی ہے لے کر اس کی قبر کے کنارے کھڑا ہو کر ندا دیتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ہدیہ تمہارے اہل خانہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میت اس کو لے کر اپنی قبر میں داخل ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کی قبر فراغ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو صدقے کے ذریعے اپنے مردوں پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک احد پہاڑ کے برابر اجر ہے، اور روز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس صدقے کے ذریعے زندہ اور مردہ دونوں نجات حاصل کرتے ہیں۔ مثلا مندرجہ ذیل نیکیاں کرنے کے بعد اس کا ثواب مومنین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، انہیں بھی پورا ثواب ملے گا اور آپ کا ثواب بفضل خدا دگنا ہو جائے گا۔ نمبر 1 علم دین حاصل کرنے کا ثواب۔ نمبر 2 تلاوت قرآن کا ثواب۔ نمبر 3 رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا ثواب۔ نمبر 4 مستحب نمازوں کا ثواب۔ حدیث: اچھائی کے لیے جلدی کرو خوش نصیب بنو گے، مولا علی علیہ السلام۔ آیت قرآن: خدا تو ہرگز بدکاروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ سورہ منافقون۔ نمبر 5 مستحب روزوں کا ثواب۔ نمبر 6 مستحب حج و عمرے کا ثواب۔ نمبر 7 گھر میں کام کاج کرنے کا ثواب۔ نمبر 8 درود پڑھنے کا ثواب۔ نمبر 9 تسبیح فاطمہ زہرا کا ثواب۔ نمبر 10 مومن کی مدد کرنے کا ثواب۔ نمبر 11 دعائیں اور زیارات پڑھنے کا ثواب۔ نمبر 12 مقدس جگہوں کی زیارت کا ثواب۔ نمبر 13 صدقہ دینے کا ثواب۔ نمبر 14 سلام کرنے کا ثواب۔ نمبر 15 مریض کی عیادت کا ثواب۔ نمبر 16 وضو کرنے کا ثواب۔ نمبر 17 قنوت پڑھنے کا ثواب۔ نمبر 18 مومن کو پانی پلانے کا ثواب۔ نمبر 19 مومن سے مصافحہ کرنے کا ثواب۔ نمبر 20 مومن کا منہ میٹھا کرانے کا ثواب۔ نمبر 21 لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملنے کا ثواب۔ نمبر 22 مسلسل توبہ کرنے کا ثواب۔ نمبر 23 مومنین سے ملاقات کرنے کا ثواب۔ نمبر 24 جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب۔ نمبر 25 مجالس عزا میں غم حسین میں رونے کا ثواب۔ نمبر 26 شکر خدا ادا کرنے کا ثواب۔ نمبر 27 بیماری پر صبر کرنے کا ثواب۔ نمبر 28 مریض کی
عیادت کا ثواب، نمبر 29 مریض کی تیمارداری کا ثواب، نمبر 31 خدا کا شکر ادا کرنے کا ثواب، نمبر 30 دعا کرنے کا ثواب، نمبر 32 استغفار کرنے کا ثواب، نمبر 33 عالم کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے کا ثواب، نمبر 34 امانت کو واپس ادا کرنے کا ثواب، نمبر 35 لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کا ثواب، نمبر 36 کسی گناہ سے رکنے کا ثواب، نمبر 37 وضو کے بعد اعضائے وضو خشک نہ کرنے کا ثواب، نمبر 38 کسی گناہ سے رکنے کا ثواب، نمبر 39 بیماری پر صبر و شکر کا ثواب، نمبر 40 غصہ ضبط کرنے کا ثواب، نمبر 43 تواضع انکساری سے پیش آنے کا ثواب، نمبر 42 سچ بولنے کا ثواب، نمبر 43 قرضہ معاف کرنے کا ثواب۔ حدیث: اپنے بھائیوں کو محروم رکھنے والا خوش نصیبی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام۔ آیت قرآنی: بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ نمبر 15 تمام مومنین و مومنات کی حفاظت کے لیے ہر ماہ دعائے جوشن صغیر پڑھنا۔ تمام دنیا خصوصاً پاکستان، ایران، عراق، لبنان، فلسطین اور جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعائے جوشن صغیر پڑھی جائے۔ نوٹ: دعائے جوشن صغیر دعاؤں کی معروف کتابوں جیسے مفاتیح الجناح، وظائف الابرار وغیرہ میں موجود ہے۔ حدیث: جو اپنا راز چھپاتا ہے اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حدیث آیت قرآنی: جبکہ دو لکھنے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 17۔ نمبر 16 روزانہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور انہیں خوش کرنا۔ روزانہ والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے دل کو خوش کیا جائے۔ اگر وہ قریب نہ ہوں یا کسی اور جگہ پر ہوں یا انتقال کر چکے ہوں تو روزانہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور دن بھر کے نیک اعمال ان کو ہدیہ کریں۔ واضح ہے کہ تلاوت سورہ کر کے اس کا ثواب شرعاً کسی زندہ شخص کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی بہانے بناؤ۔ ان کی مغفرت اور ان کے لیے رحمت و عنایت الہی کے حصول کی دعا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خداوند عالم اس کی حاجات ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو والدین کے لیے پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے میری پرورش کی جب کہ میں چھوٹا تھا۔ جو والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے کار خیر نہ کرے اور بھول جائے، وہ اگر ان کی زندگی میں فرما بردار تھا تب بھی اب ان کے مرنے کے بعد اسے نافرمانوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا سب کو اس نافرمانی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حدیث: سب سے زیادہ بابرکت وہ خواتین ہیں جن کے خرچے کم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت قرآنی: تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اور 220۔ نمبر 17 ہر ماہ غور و فکر کرنا کہ کہیں مجھ پر خمس واجب تو نہیں ہو گیا۔ اگر محمد و آل محمد کا حق غضب کر رکھا ہو تو بھلا کس طرح کردار سازی ہو سکے گی اور قرب پروردگار حاصل ہو سکے گا۔ بعض دفعہ مومنین معاذ اللہ سرکشی کے خیال سے نہیں بلکہ اپنی لا علمی یا غفلت کی وجہ سے خمس کے مسئلے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہر ماہ کم از کم ایک مرتبہ وقت نکال کر غور و فکر کیا جائے اور علماء سے اس سلسلے میں رجوع کیا جائے کہ کہیں کسی چیز یا مال پر خمس واجب الادا تو نہیں۔ مندرجہ ذیل چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور مستند علماء سے اس سلسلے میں رجوع کیا جائے کہ کہیں ان پر خمس واجب الادا نہ ہو۔ بغیر استعمال کی اشیاء جن کو سال پورا ہو چکا ہو، بینک میں جمع شدہ پیسے، BC تجارتی اسکیموں میں لگائے گئے پیسے، پلاٹ
جیب خرچ، بچت، اپنی شان سے زیادہ زیور، اشیاء خوردونوش، چینی، مسالے وغیرہ، کاروباری اثاثے، تحفے میں ملنے والی چیزیں، اسراف میں خرچ کی گئی رقم، بیمے کی رقم ملنے پر، نابالغ بچے کے مسئلے پر خمس کا مسئلہ، دکان میں پڑا رہنے والا سامان اگر کسی کو قرض دیا ہو اور خمس کی تاریخ آ جائے، بعض حالات میں خمس کی تاریخ آنے پر چند دن پہلے ملی ہوئی تنخواہ پر خمس، اگر کسی غلط کو خمس دے دیا ہو، کسی کو غلط مسئلہ بتا کر اس کا خمس نکلوا دیا ہو، بغیر استعمال پڑی رہنے والی جائے نماز، تسبیح یا سجدگاہ، کفن، لڑکی کے لیے جہیز میں ملنے والے بغیر استعمال کے کپڑے اور سامان وغیرہ۔ مندرجہ بالا چیزوں پر خمس کے مسائل کو علماء سے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق دریافت کر لیا کریں۔ کہیں مجھ پر خمس تو واجب نہیں ہو گیا، فضول خرچی جیسی کوئی جہالت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت قرآنی: اے اہل ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ نمبر 18، ان 4 ماہ میں کسی مومن یا مومنہ کی شادی کے سلسلے میں رشتہ چلانے یا طرفین کو قائل کرنے یا کسی غریب مومن یا مومنہ کی شادی کے اخراجات میں مالی تعاون کرنا۔ جو کسی کی شادی کے سلسلے میں قدم اٹھاتا ہے، خدا اس کے ہر قدم پر یا ہر اس بات کے بدلے میں جو وہ کہتا ہے، یعنی رشتے کے لیے سفارش کے طور پر اسے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نماز شب کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کسی غیر شادی شدہ کی شادی کراتا ہے، خداوند عالم اس پر روز قیامت رحم کرے گا۔ بہترین سفارش اور شفاعت یہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی شادی کے لیے واسطہ بن کر سفارش کرے، یہاں تک کہ ان کی شادی کرا دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو غیر شادی شدہ کی شادی کراتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش خدا کے سائے میں ہوگا اور اسے کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس طرح کی کوشش سے حکم خدا پر عمل ہو جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ غیر شادی شدہ کی شادی کرو تو اتنے عظیم ثواب شادی کروانے کے سلسلے میں قدم اٹھانے والے کو عطا کیے جاتے ہیں، خواہ وہ شادی ہو یا نہ ہو۔ خدا سے ہونے والی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس میں فقط فائدہ ہی فائدہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے جو بھی شادی کرتا تھا، اس کے بارے میں پیغمبر فرماتے تھے کہ اس کا دین کامل ہو گیا۔ حدیث: عیب دار لوگ اپنے عیوب کے لیے عذر تلاش کرنے کی خاطر دوسروں کے عیوب کی تشہیر کریں گے۔ آیت قرآنی: پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں بہتر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ نمبر 19، وضو کو مستحب دعاؤں کے ساتھ انجام دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد ابن حنفیہ کے ساتھ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا، محمد میرے لیے پانی کا برتن لاؤ تاکہ میں وضو کر کے نماز کے لیے وضو کروں۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو آپ نے مندرجہ ذیل تمام دعائیں وضو کے لیے دوران پڑھیں۔ وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک محمد ابن حنفیہ کی طرف کیا اور فرمایا، اے محمد، جو میری طرف وضو کرے اور یہ دعائیں پڑھے تو اللہ استعمال ہونے والے پانی کے ہر قطرے کی تعداد میں فرشتے پیدا کرے گا جو قیامت تک اللہ کی تسبیح و تقدیس اور کبریائی بیان کرتے رہیں گے، اور خدا ان کے اس عمل کا ثواب وضو کرنے والے کو عطا کرے گا۔ وضو کی مستحب دعائیں۔ نمبر 1، جب نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑھے، خدا کے نام سے اور اس کی مدد سے، اور تمام حمد و ثنا اس کے لیے مخصوص ہے جس نے پانی کو پاک قرار دیا اور اسے نجس نہیں بنایا۔ نمبر 2، جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے تو یہ پڑھے، اے خدا مجھے توبہ کرنے والوں، پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، خدایا جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں اس دن تو ہی مجھے میرے دلائل کی تلقین کرنا اور میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے آزاد فرما۔ نمبر 4، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے وقت یہ دعا پڑھے، خدایا جنت کی خوشبو کو مجھ پر حرام نہ کرنا اور مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جو جنت کی خوشبو اور اس کی نرمی و لطافت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔
حدیث زیادہ معاف کر دینے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت قرآنی اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، خدا اسے جہنم میں داخل کرے گا اور وہ وہیں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ نمبر 5، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، جس دن تمام چہرے سیاہ ہوں گے میرے چہرے کو سفید کر دے۔ اس سے مراد روز جزا ہے کہ جب تمام گناہ گاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جس دن چہرے سفید ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ نمبر 6، دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیے: خدایا میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی مجھے آسانی سے عنایت فرمانا اور آسانی سے میرا حساب لینا۔ نمبر 7، بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیے: اے اللہ، میرے نامہ اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ میرے پیچھے سے دینا اور اسے توق و زنجیر کی طرح میری گردن میں نہ ڈال دینا، اور میں آگ کے ٹکڑوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 8، سر کا مسح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے: خدایا اپنی رحمت و برکات و عفو و بخشش کا سایہ عطا فرما۔ نمبر 9، پاؤں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیے: اے خدا، میرے قدموں کو پل صراط پر اس دن ثابت کر دے کہ جب اس پر قدم لرز جائیں گے، اور میری کوششوں کو اس راہ میں قرار دے جس سے تو راضی رہے، اے صاحب جلال و کرم۔ حدیث: تم مومن کو نیک کاموں میں جد و جہد کرتے ہوئے پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے قرآنی: اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل کو استعمال نہیں کرو گے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 62۔ نمبر 20، سورہ منافقون کی روزانہ تلاوت کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی روزانہ سورہ منافقون کی تلاوت کرتا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ حدیث: لوگوں کے ساتھ دشمنی جاہلوں کا شیوا ہے۔ آئے قرآنی: اے رسول، پاکیزہ خوراک کھاؤ اور عمل صالح انجام دیتے رہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ حدیث: اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو انسان کی زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے قرآن: جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایماندار ہو، ہم اسے طیب و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ ترجمہ سورہ منافقون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 3، اور جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم بہت اچھے لگیں گے اور بات کریں گے تو اس طرح کہ آپ سننے لگیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ایسے ہیں جیسے دیوار سے لگائی ہوئی سوکھی لکڑی، کہ یہ ہر چیز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں اور یہ واقعاً دشمن ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے، خدا انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے حق میں استغفار کریں گے تو سر پھرا لیتے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ استغفار کی بنا پر منہ بھی موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے سب برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ بدکار قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ منافقین اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس آ گئے تو ہم صاحبان عزت ان ذلیل افراد کو باہر نکال لیں گے، حالانکہ ساری عزت اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کے لیے، اور یہ منافقین یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایمان والو خبردار، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد
تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ والوں میں شمار ہوگا، اور جو رزق ہم نے عطا کیا اس میں سے تم ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم سے کسی کو موت آ جائے، اور وہ یہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اور ہرگز خدا کسی کی اجل کے آ جانے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ حدیث: حکمت کی باتوں سے خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جہالت کی باتیں کرنے میں کوئی نیکی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام۔ انسان کی تین حصے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے نور نظر، انسان پیدائشی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ خدا کا، دوسرا حصہ خود اس کا، تیسرا حصہ مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا۔ وہ حصہ جو خدا کا ہے وہ روح ہے، وہ حصہ جو خود اس کے کا ہے وہ اس کی کارکردگی ہے، اور وہ حصہ جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کا ہے وہ اس کا جسم ہے۔ لہذا وہ شخص انتہائی ناکام اور عاجز ہے جس کی تمام کوششیں اسی حصے کے لیے ہوں جو مٹی اور زیر زمین مخلوقات کے لیے مخصوص ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں کسی عمل پر ہمیشگی اختیار کروں حتیٰ کہ میرا نفس اس کا عادی ہو جائے۔ اگر وہ مجھ سے رات کو چھوٹ جائے تو دن میں اس کی قضا بجا لاؤں، اور اگر دن میں رہ جائے تو رات میں اس کی قضا بجا لاؤں۔ یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ امام حسن علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کردار سازی اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا بہت جلد کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔